تم چینج کر لو ورنہ ہم پھنس سکتے ہیں۔ نور نے حیرت سے فرجاد سکندر کو دیکھا۔ گاڑی میں؟ تمہارے سامنے؟ ہرگز بھی نہیں، نور نے صاف انکار کیا۔ میں تمہاری طرف نہیں دیکھوں گا۔ یوں بھی مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے تمہاری نیت پر بھروسہ نہیں ہے۔ ابھی بھی گاڑی چلاتے ہوئے تم باہر کم دیکھ رہے ہو اور میری طرف زیادہ۔ فرجاد کو اس احمق لڑکی پر غصہ آیا تھا جو اس کے نکاح میں تھی، مگر وہ شاید بچپن کے اس نکاح کو بھول چکی تھی۔ دیکھو، اگر 5 منٹ کے اندر اندر تم نے چینج نہیں کیا نا تو میں خود گاڑی کے پیچھے آؤں گا اور تمہیں چینج کرواؤں گا۔ تم مجھے ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ ہاتھ کیا، ابھی دیکھنا یہ گاڑی کیسے جھٹکے کھاتی ہوئی آگے جاتی ہے۔ فرزاد کی باتوں نے نور کے ہوش اڑائے تھے۔ موم، میں کیوں اس احمق سے شادی کروں؟ آپ کو پتہ بھی ہے ابھی کتنا چھوٹا ہوں۔ میرے دوست اسکول میں میرا مذاق اڑائیں گے، اور نور، مجھے تو وہ زہر لگتی ہے۔ فرزاد سکندر دولہے کی شیروانی پہنے نجمہ بیگم سے بحث کر رہا تھا۔ ان کے چہرے پر ناراضگی صاف نظر آ رہی تھی۔ ماتھے پر پڑے بل بتا رہے تھے کہ وہ اس فیصلے سے بالکل خوش نہیں تھا۔ بس بھی کرو فرجاد، یہ تمہارے دادا جی کا فیصلہ ہے۔ نجمہ بیگم نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ جانتے ہو نا تمہارے چچا 12 سال کے لیے لندن جا رہے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ نور پر وہاں کے ماحول کا اثر ہو۔ وہ تمہارے نکاح میں ہوگی تو واپس پاکستان آ کر وہ کم از کم تم سے شادی سے انکار نہیں کر سکے گی۔ نجمہ بیگم کی بات سن کر فرجاد نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ مائی فٹ موم، وہ غصے سے بولا۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے وہ زہر لگتی ہے، میں نے تو کبھی اس سے بات بھی نہیں کی۔ پھر یہ کیسا رشتہ ہے؟ نجمہ بیگم نے فوراً اسے گھورا تھا۔ منہ بند رکھو اپنا، اگر تمہارے دادا اور چچا نے سن لیا نا تو تمہاری شامت آ جائے گی۔ فرجاد نے نظریں چرا لیں۔ وہ جانتا تھا کہ دادا جان کے فیصلے کے سامنے گھر میں کسی کی نہیں چلتی، لیکن اس کا دل اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ چلو، مولانا صاحب بھی آ گئے۔ نجمہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے حویلی کے لان کی طرف لے گئی۔ لان میں روشنیوں کا خوبصورت انتظام کیا گیا تھا۔ خاندان کے بڑے ایک طرف بیٹھے تھے اور ملازمین مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے تھے۔ فرجاد کی نظر جیسے ہی سامنے بیٹھی نور پر پڑی، وہ چند لمحوں کے لیے رک گیا۔ 7 سالہ نور ایک خوبصورت فینسی جوڑا پہنے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے بال خوبصورتی سے بنائے گئے تھے اور ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی چوڑیاں پہنائی گئی تھیں، لیکن اس کے چہرے پر خوشی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے ارد گرد دیکھ رہی تھی، جیسے اسے سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ اتنے لوگ کیوں جمع ہیں اور سب اسے اتنی توجہ کیوں دے رہے ہیں۔ نور کی ماں نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ بیٹا پریشان کیوں؟ نور نے آہستہ سے پوچھا۔ امی، مجھے یہاں کیوں بٹھایا ہے؟ اس کی ماں نے مسکرا کر اسے بہلایا۔ بس ایک چھوٹی سی رسم ہے، پھر تم گھر جا کر آرام کرو گی۔ نور نے معصومیت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اس کی ماں نے اس کے ماتھے کو چوما۔ اچھا، کل تمہیں بہت ساری چاکلیٹس لے کر دوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی سب۔ چاکلیٹ کا سن کر نور کے چہرے پر ہلکی سی رونق آ گئی۔ سچی؟ ہاں بالکل سچی۔ نور نے خاموشی سے سر ہلایا۔ ادھر فرجاد اپنے والد کے پاس بیٹھا تھا۔ مولانا صاحب نکاح کی تیاری کر رہے تھے، جبکہ وہ مسلسل خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر ناراضگی اب بھی واضح تھی۔ وہ کبھی اپنی ہاتھوں کو دیکھتا تو کبھی سامنے بیٹھے لوگوں کو۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے سب نے اس کی زندگی کا فیصلہ اس سے پوچھے بغیر کر دیا ہو، لیکن وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ دادا جان کے سامنے ضد کرنا آسان نہیں۔ مولانا صاحب نے نکاح شروع کیا۔ کلمات کے آواز پورے لان میں پھیل گئی۔ بڑے لوگ خاموشی سے بیٹھے تھے۔ نور کے والد نے اس کی طرف سے ولی کی حیثیت سے نکاح پڑھایا۔ نور کو اس رشتے کی حقیقت کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ بس اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے بیٹھی رہی۔ جب سب کی نظریں اس کی طرف ہوئیں تو وہ تھوڑا گھبرا گئی۔ اس کی ماں نے فوراً اس کا ہاتھ دبا دیا۔ ڈرنا نہیں ہے بیٹا۔ کچھ دیر بعد نکاح مکمل ہوا۔ لوگوں نے مبارکباد دینا شروع کر دی۔ مبارک ہو، اللہ دونوں کے نصیب اچھے کرے۔ فرجاد خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر خوشی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ جانتا تھا کہ آج سے اس کے نام کے ساتھ ایک رشتہ جوڑ دیا گیا ہے۔ نجمہ بیگم نے اس کے چہرے کی کیفیت دیکھی تو آہستہ سے بولی، فرجاد کم از کم لوگوں کے سامنے تو اپنا غصہ مت دکھاؤ نا۔ اس نے جواب نہیں دیا، بس نظریں جھکا رہی۔ تو دوسری طرف نور اپنی ماں کے پاس بیٹھی چاکلیٹس کے وعدے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی میں ایک ایسا باب لکھ گیا ہے جس کا مطلب وہ برسوں کے بعد سمجھے گی۔ اور فرجاد وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ جس رشتے کو وہ آج ایک بوجھ سمجھ رہا ہے،
وقت کے ساتھ یہی رشتہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بننے والا ہے۔ نکاح کے چند دن بعد ہی نور کی زندگی ایک بار پھر بدلنے والی تھی۔ حویلی میں جہاں چند دن پہلے تک نکاح کی باتیں ہو رہی تھیں، اب وہاں لندن جانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ نور کے والد کو 12 سال کے لیے لندن میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں جانا تھا اور اپنی بیوی اور بیٹی کو ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے۔ نور کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ سب اتنی جلدی کیوں بدل رہا ہے۔ کبھی گھر میں مہمان آ رہے ہیں، کبھی اس کے لیے نئے کپڑے آ رہے تھے، اور اب اچانک سب سامان باندھنے میں مصروف تھے۔ امی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نور نے اپنی ماں کو کپڑے طے کرتے دیکھ کر پوچھا۔ لندن بیٹا، وہاں کون رہتا ہے؟ اس کی ماں مسکرا دی۔ وہاں تمہارا نیا گھر ہوگا۔ نور نے کچھ سوچا، پھر اپنی گڑیا اٹھا کر دوبارہ کھیلنے لگی۔ بچپن میں انسان کے لیے جگہیں بدلنا آسان ہوتا ہے۔ اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ پاکستان میں ایک ایسا رشتہ چھوڑ کر جا رہی ہے جس کا ذکر برسوں بعد دوبارہ اس کی زندگی میں آنے والا ہے۔ ایئرپورٹ پر سب کی آنکھیں نم تھیں۔ نور کے والد اسے بار بار سمجھا رہے تھے، اچھی بچی بن کر رہنا، پڑھائی پر توجہ دینا۔ نور نے سر ہلا دیا۔ اسے بس جہاز میں بیٹھنے کی خوشی تھی۔ اس نے آخری بار پاکستان کی زمین کو دیکھا اور پھر اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی۔ دوسری طرف خانزادہ حویلی میں فرجاد نے اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا تھا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ سال گزرتے گئے، فرجاد کی زندگی میں ذمہ داریاں بڑھتی گئیں۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے والد کے کاروبار میں شامل ہو گیا۔ سنجیدگی اور کم گوئی اس کی شخصیت کا حصہ بن چکی تھی۔ نور، وہ لندن کی مصروف زندگی میں کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ شروع میں کبھی کبھار اسے بتایا جاتا کہ پاکستان میں اس کا ایک رشتہ ہے، مگر عمر کے ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی دھندلی ہوتی گئیں۔ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ بچپن میں اس کا نکاح ہوا تھا۔ اس کے لیے فرجاد سکندر صرف ایک نام تھا جو کبھی کسی بزرگ کی باتوں میں سنائی دیتا تھا۔ پھر وقت نے اسے اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی تک پہنچا دیا۔ نور ایک ذہین اور خود اعتماد لڑکی بن چکے تھے۔ لندن کی آزاد فضا میں رہتے ہوئے اس نے اپنے فیصلے خود کرنا سیکھ لیے تھے۔ اسے اپنی زندگی، اپنی تعلیم اور اپنے خوابوں کے علاوہ کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ ایک دن کالج سے واپسی پر نور لائبریری کے پچھلے راستے سے گزر رہی تھی۔ وہ راستہ عام طور پر زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا، اسی لیے وہاں خاموشی رہتی تھی کہ اچانک اسے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ پہلے تو اسے لگا کہ شاید طلبہ بات کر رہے ہیں، مگر پھر ایک لڑکی کی دبی ہوئی آواز سنائی دی، مجھے چھوڑ دو پلیز۔ نور کے قدم رک گئے۔ اس نے احتیاط سے درختوں کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا۔ 4 لڑکے ایک لڑکی کو گھیرے کھڑے تھے۔ وہ لڑکی خوفزدہ تھی اور بار بار اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ نور کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً آگے بڑھنا چاہتی تھی، مگر پھر اسے اندازہ ہوا کہ وہ اکیلی ہے اور سامنے 4 لوگ۔ اس نے اپنا فون نکالا اور خاموشی سے ویڈیو بنانے لگی تاکہ ثبوت موجود ہو۔ لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ ایک لڑکے کی نظر اچانک سے اس پر پڑ گئی۔ کون ہے وہاں؟ نور کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی، مگر اس کے جوتے کی آواز سے سب کو اندازہ ہو گیا کہ وہاں کوئی موجود ہے۔ رکو، کوئی ہے وہاں۔ نور نے مزید وقت ضائع نہیں کیا اور تیزی سے وہاں سے بھاگنے لگی۔ پیچھے سے قدموں کی آوازیں آئیں، اسے پکڑو۔ نور کا دل خوف سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کالج کے راستوں سے نکل کر سڑک کی طرف بھاگی۔ اسے صرف ایک بات معلوم تھی کہ اسے کسی طرح ان لوگوں سے دور ہونا ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی گلی میں مڑ گئی۔ پیچھے آنے والی آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے سامنے ایک پرانی عمارت کا دروازہ کھلا دیکھا اور فوراً اندر داخل ہو گئی۔ وہ سانس روکے دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ لڑکے گلی سے گزرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ نور نے سکون کا سانس لیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی وہ ویڈیو موجود تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکلی اور جلدی جلدی گھر کی طرف چلنے لگی۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ کبھی کبھی سچ دیکھ لینا بھی انسان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے دروازہ کھولا تو فوراً پوچھا، نور کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ نور نے دروازہ بند کیا، چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، امی آج میں نے کچھ ایسا دیکھ لیا ہے جو مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج کا یہ واقعہ اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ نور نے گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے دروازہ بند کیا اور چند لمحوں تک وہیں کھڑی رہی۔ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے اور وہ منظر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کالج اسے محفوظ سمجھنے والے مقام پر اسے ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نور،
اس کی والدہ کی آواز سن کر وہ چونکی۔ بیٹا کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ نور نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اپنا بیگ صوفے پر رکھ کر اپنی والدہ کے پاس بیٹھ گئی۔ امی آج کالج میں کچھ ہوا ہے۔ اس کی آواز میں خوف صاف محسوس ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ نور نے اپنی پوری بات بتانا شروع کی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح سے اس نے چند لڑکوں کو ایک لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا اور پھر کس طرح وہ لوگ اس کے پیچھے آ گئے تھے۔ اس کی والدہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم نے کسی کو بتایا؟ نہیں امی، سب سے پہلے آپ کو بتایا۔ اس کی والدہ نے اسے اپنا قریب کر لیا۔ نور تمہیں خود کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا، اور اگر وہ لوگ تمہیں نقصان پہنچا دیتے تو؟ نور خاموش ہو گئی۔ اسے بھی احساس تھا کہ وہ جذبات میں آ کر بہت بڑا خطرہ مول لے بیٹھی تھی۔ رات کو جب نور کے والد گھر آئے تو ان کی اہلیہ نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، ان کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا نور کے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ نور کے والدہ نے پوچھا۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ نور کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اس کی پڑھائی دوبارہ ہو جائے گی، لیکن اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ ان کے لہجے میں باپ کی فکر صاف محسوس ہو رہی تھی۔ چند دن کے اندر فیصلہ کر لیا گیا کہ نور کچھ عرصے کے لیے پاکستان چلی جائے گی۔ نور کو جب یہ بتایا گیا تو وہ حیران ہی رہ گئی۔ پاکستان؟ لیکن کیوں؟ بیٹا کچھ وقت کے لیے، حالات بہتر ہو جائیں تو واپس آ جانا۔ نور جانتی تھی کہ اپنے والد کو انکار کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر صرف لندن سے پاکستان کا سفر نہیں، بلکہ اس کی زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ اور کچھ دن بعد نور پاکستان پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ پر مسافروں کا ہجوم تھا، لیکن نور کی نظریں کسی کو تلاش نہیں کر رہی تھی۔ اس کے لیے سب کچھ اچانک تھا۔ وہ اپنے دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ اسے اپنی مرضی کے بغیر یہاں بھیج دیا گیا ہے۔ چند لمحوں بعد ایک لمبا قد سنجیدہ چہرے والا شخص اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ نور؟ اس نے نظریں اٹھائیں۔ جی میں فرجاد ہوں۔ نور نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر فوراً نظریں ہٹا لیں۔ مجھے معلوم ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی خاص گرم جوشی نہیں تھی۔ فرجاد نے چند لمحے اسے دیکھا۔ یہ وہی نور تھی جس کا نکاح بچپن میں اس کے ساتھ ہوا تھا، مگر آج سامنے کھڑی لڑکی اس کے لیے بالکل بھی اجنبی تھی۔ سامان وہاں ہے، نور نے مختصر جواب دیا۔ فرجاد نے خاموشی سے سامان کی طرف دیکھا، پھر ڈرائیور کو اشارہ کر دیا۔ نور کو توقع تھی کہ شاید وہ خود آگے بڑھ کر اس کا سامان لے گا، مگر فرجاد نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، جس رشتے کو دل سے قبول نہ کر اس کے لیے صرف رسم پوری کرتا تھا۔ گاڑی تک پہنچتے ہوئے بھی دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ نور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، فرجاد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ چند منٹ گزرے مگر کسی نے بات نہیں کی۔ آخر نور نے خود ہی کہا، گھر کتنی دور ہے؟ تقریباً 1 گھنٹہ۔ بس جواب ختم۔ نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے لگا شاید وہ اس سے زیادہ بات کرے گا، لیکن فرجاد کے انداز میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ ہمیشہ اتنا ہی کم بولتے ہیں؟ فرجاد نے سڑک سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ ضرورت کے مطابق۔ یہ جواب نور کو اچھا نہیں لگا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے۔ دل میں سوچنے لگی شاید اسے پہلے ہی دن ایسا شخص ملا ہے جسے بات کرنا بھی پسند نہیں۔ دوسری طرف فرجاد بھی خوش نہیں تھا۔ بچپن میں بھی اسے یہ رشتہ پسند نہیں تھا، اور آج نور کے رویے نے اس کی وہی ناراضگی دوبارہ تازہ کر دے۔ اسے لگ رہا تھا کہ لندن میں رہ کر نور میں خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ غرور آ گیا ہے۔ اس نے دل میں سوچا، شاید دادا جان ٹھیک کہتے تھے کہ وقت انسان کو بدل دیتا ہے، مگر ہر تبدیلی اچھی نہیں ہوتی۔ گاڑی خاموشی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں رائے قائم کر چکے تھے۔ ایک کو لگ رہا تھا کہ سامنے والا مغرور ہے، اور دوسرے کو لگ رہا تھا کہ سامنے والا بے حس ہے۔ پاکستان آئے ہوئے نور کو چند دن گزر گئے تھے۔ حویلی کا ماحول، گھر کے اصول اور ہر چیز اس کے لیے نئی تھی۔ لندن کی آزاد زندگی کے بعد یہاں کا انداز اسے کچھ مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ صبح کے وقت نور اپنے کمرے میں الماری کے سامنے کھڑی تھی۔ سامنے رکھے کپڑوں کو دیکھ کر وہ کچھ پریشان سی ہو گئی۔ یہاں پہننے کے لیے میرے پاس کچھ خاص نہیں، اس نے خود سے کہا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور نجمہ بیگم اندر آ گئیں۔ کیا ہوا نور؟ تائی جان مجھے کچھ کپڑے لینے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد میں نے شاپنگ ہی نہیں کی۔ نجمہ بیگم مسکرا دیں۔ تو پھر چلی جاؤ، نور نے فوراً کہا۔ کس کے ساتھ؟ نجمہ بیگم نے کچھ سوچا پھر بولی، فرجاد تمہیں لے جائے گا۔ نور کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ فرجاد؟ اس کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور ناگواری بھی۔ ہاں، اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ وہ فارغ ہوگا تو لے جائے گا۔ نور نے کچھ کہنا چاہا مگر خاموش رہی۔ دوسری طرف جب نجمہ بیگم نے فرجاد سے بات کی تو اس نے فوراً انکار کر دیا۔ موم، آپ جانتی ہیں نا کہ مجھے ایسے کاموں کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ ایک دن میں 2 گھنٹے نکال نہیں سکتے۔ بات وقت کی نہیں، فرجاد نے بات ختم کرنا چاہی۔
तो फिर किस बात की है? नजमा बेगम ने उसे घूरा। वो इस घर की फर्द है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। फरजाद खामोश हो गया। वो जानता था कि बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। कुछ देर बाद उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, ले जाऊंगा। दोपहर को फरजाद गाड़ी लेकर हवेली के बाहर खड़ा था। नूर जब बाहर आई तो वो मुकम्मल तैयार थी। उसने आरामदेह लिबास पहना हुआ था और चेहरे पर हमेशा की तरह एतमाद था। गाड़ी में बैठते हुए उसने फरजाद की तरफ देखा। आपको यकीन है कि आपको शॉपिंग करनी आती है? फरजाद ने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब? मेरा मतलब, आप जैसे लोग शायद बस चीज़ें पसंद करते हैं और कोई और ख़रीद लेता है। फरजाद ने उसे एक नज़र देखा। मुझे लगा था आपको शॉपिंग करनी है, मेरे तजुर्बे पर तबसरा नहीं। नूर ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। अच्छा, आप नाराज़ हो गए? नहीं। उसका मुख्तसर जवाब सुनकर नूर ने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। मॉल पहुंचकर नूर का रवैया बिल्कुल बदल गया। वो हर दुकान में जा रही थी, चीज़ें देख रही थी, सवाल कर रही थी और फरजाद को भी साथ घसीट रही थी। ये कैसा है? उसने एक सूट उठाकर पूछा तो फरजाद ने एक नज़र देखा। ठीक है। नूर ने आंखें छोटी कर लीं। सिर्फ ठीक है? हाँ। आपको हर चीज़ ठीक ही लगती है? ज़्यादातर। नूर ने बेबसी से सर हिलाया। आपके साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है, फरजाद ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। आपने ही कहा था कि आपको ख़रीदारी करनी है। नूर ने उसे घूरा। आपको मुस्कुराना भी आता है या नहीं? फरजाद ने कोई जवाब नहीं दिया। नूर को न जाने क्यों उसे तंग करने में मज़ा आने लगा था। कभी वो जानबूझकर ज़्यादा देर एक दुकान में रुक जाती और कभी एक ही चीज़ बार बार दिखाती। फरजाद खामोशी से उसके पीछे चलता रहा, लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। नूर एक कपड़ों की दुकान के बाहर खड़ी थी। वो अंदर जाने ही वाली थी कि अचानक उसकी नज़र सामने खड़े एक शख्स पर पड़ी। वो शख्स फ़ोन पर बात कर रहा था। चेहरा देखते ही नूर के कदम रुक गए। उसके हाथ में पकड़ा हुआ बैग नीचे होने लगा। चेहरे का रंग बदल गया। सांस जैसे रुक गई। फरजाद ने फ़ौरन महसूस किया नूर। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें सिर्फ उस शख्स पर थीं। वही चेहरा, वही अंदाज। नूर के जहन में वो कॉलेज वाला वाक़या ताज़ा हो गया। वही खौफ, वही आवाज़ें, वही भागने का मंजर। नूर, नूर, क्या हुआ है? इस बार फरजाद की आवाज़ में सख्ती नहीं बल्कि हैरत थी। नूर ने एक कांपती हुई आवाज़ में कहा, हमें यहाँ से जाना है। फरजाद ने उसे देखा। क्यों? नूर उसका हाथ पकड़ चुकी थी। यह पहली बार था जब नूर ने खुद उसे छुआ। प्लीज़ वापस चले। फरजाद उसके चेहरे को देखकर रुक गया। ये वो नूर नहीं थी जो हर बात का जवाब एतमाद से देती थी। ये खौफजदा थी। क्या हुआ है? नूर ने मुश्किल से कहा। वो शख्स। उसकी आवाज़ रुक गई। वो मुझे जानता है, वो मुझे मार देगा। फरजाद के चेहरे के तासुरात बदल गए थे। पहली बार उसने नूर को इतना बदहवास देखा था। उसने फ़ौरन इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई और फिर बग़ैर मज़ीद सवाल किए उसे गाड़ी की तरफ ले गया। रास्ते भर नूर खामोश बैठी रही। उसके हाथ अभी तक कांप रहे थे और फरजाद बार बार आईने में से उसे देख रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस मजबूत नज़र आने वाली लड़की को इस कदर खौफज़दा कर दिया है। हवेली पहुंचते ही उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। गाड़ी रुकी तो नूर फ़ौरन अंदर जाने लगी। फरजाद ने पहली बार नर्म लहजे में पूछा, नूर मुझे बताओ ना, आखिर हुआ क्या है? वो रुकी, चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, वही लोग हैं जिनसे मैं लंदन से बच कर आई थी। फरजाद का चेहरा संजीदा हो गया। अब उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद नूर का रवैया सिर्फ गुरूर नहीं था, उसके पीछे कोई खौफ भी छुपा हुआ था। हवेली वापस आने के बाद भी नूर की हालत पहले जैसी नहीं हुई थी। वो अपने कमरे में बैठी खामोशी से खिड़की से बाहर देख रही थी। चंद घंटे पहले तक जो लड़की शॉपिंग मॉल में हर चीज़ को गौर से देख रही थी, हंस रही थी, फरजाद को तंग कर रही थी, वो बिल्कुल खामोश हो गई थी और उसके जहन में बार बार वही मंजर आ रहा था। वही शख्स, वही चेहरा, वही आंखें। नूर ने आंखें बंद कर ली मगर खौफ कम ना हुआ। दरवाजे पर दस्तक हुई। नूर ने फ़ौरन चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। मैं। फरजाद की आवाज़ सुनकर वो कुछ पुरसुकून हुई। आ जाए। फरजाद अंदर आया तो उसकी नज़र सबसे पहले नूर के चेहरे पर गई। वो अब भी परेशान लग रही थी। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर कुर्सी खींच कर सामने बैठ गया। नूर मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है? नूर ने नज़रें झुका लीं। कुछ देर तक वो खामोश रही जैसे अल्फाज ढूंढ रही हो। आप शायद मेरी बात पर यकीन न करें, फरजाद ने संजीदगी से कहा। पहले बात तो सुनो। यकीन करना या ना करना बात की बात है। नूर ने गहरी सांस ली। जब मैं लंदन में थी तो एक दिन कॉलेज से वापसी पर मैंने कुछ लड़कों को देखा था। फरजाद पूरी तवज्जो से सुनने लगा। वो लोग एक लड़की को ज़बरदस्ती रोक रहे थे, वो उसे डरा रहे थे और शायद नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे। नूर की आवाज़ में खौफ दोबारा नुमायाँ होने लगा। मैं वहाँ से गुजर रही थी, मैंने सब देख लिया। मैंने सोचा कम से कम
ثبوت ہونا چاہیے، اس لیے میں نے موبائل سے ویڈیو بنا لی۔ فرجاد کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ پھر ان میں سے ایک کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ نور کے ہاتھ آپس میں الجھ گئے۔ وہ لوگ میرے پیچھے آ گئے تھے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں بہت مشکل سے ان سے بچ کر گھر پہنچی تھی۔ فرجاد نے چند لمحے کچھ نہیں کہا۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ نور اس دن اتنی خوف زدہ کیوں تھی۔ نور نے آہستہ سے کہا، مجھے لگا تھا کہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن آج شاپنگ مال میں نے انہی لوگوں میں سے ایک کو دیکھا۔ فرجاد نے فوراً پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ وہ وہی شخص تھا؟ نور نے فوراً سر ہلایا۔ ہاں، میں اسے بھول نہیں سکتی۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف تھا۔ وہ مجھے دیکھ لے گا تو وہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ فرجاد نے کچھ دیر اسے دیکھا۔ پہلی بار اسے نور کے رویے کے پیچھے چھپی وجہ سمجھ آئی۔ وجہ سے وہ مغرور سمجھ رہا تھا، وہ دراصل خوف کے باوجود خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ فرجاد نے قدرے نرم لہجے میں کہا، نور فکر مت کرو۔ نور نے نظریں اٹھائیں، لیکن ہو سکتا ہے اس شخص نے تمہیں پہچانا ہی نہ ہو۔ نور نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، فرجاد نے اطمینان سے کہا۔ مال میں بہت لوگ ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ اس کی نظر تم پر گئی ہو۔ اسے یاد ہوگا کہ تم وہی لڑکی ہو۔ نور خاموش رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ فرجاد کی بات مان لے، مگر دل میں چھپا خوف آسانی سے ختم نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن مجھے اس کا چہرہ یاد ہے، فرجاد نے آہستہ سے کہا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ تمہارے لیے وہ ایک خوفناک واقعہ تھا، لیکن ہر خوف حقیقت نہیں بن جاتا۔ نور نے نظریں جھکا لیں۔ یہ پہلی بار تھا جب فرجاد نے اسے اتنی تفصیل سے بات کی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے سرد مزاج اور بے پرواہ سمجھتی تھی، لیکن آج اس کے لہجے میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ آپ کو لگتا ہے مجھے ڈرنا نہیں چاہیے؟ نور نے پوچھا۔ فرجاد نے چند لمحے سوچا۔ ڈر محسوس ہونا ایک فطری بات ہے، لیکن ڈر کی وجہ سے اپنی زندگی کو روک دینا ٹھیک نہیں۔ نور خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، مجھے لگا تھا آپ میری بات کا مذاق اڑائیں گے۔ فرجاد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں جانتی ہوں نا، آپ کو میں پہلے دن سے ہی پسند نہیں۔ فرجاد کے چہرے پر ہلکی سی تبدیلی آئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا، کیونکہ نور غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ اس نے واقعی اسے کبھی دل سے قبول نہیں کیا تھا، لیکن آج پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ نور کو جانے بغیر اس کے بارے میں رائے بنا چکا تھا۔ نور، وہ رک گیا، پھر بولا، تمہارا ڈر اپنی جگہ، لیکن اب تم اکیلی نہیں۔ نور نے چونک کر اسے دیکھا۔ فرجاد نے نظریں ہٹا لی۔ اگر واقعی وہ لوگ تمہارے پیچھے ہیں تو ہم احتیاط کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ اب آرام کرو، زیادہ سوچنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ نور اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید فرجاد اتنا بے حس نہیں جتنا وہ سمجھتی تھی۔ دوسری طرف فرجاد بھی کمرے سے باہر نکلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ صرف ایک ضدی اور مغرور لڑکی سمجھ رہا تھا، اس کی زندگی میں ایک ایسا خوف چھپا ہوا تھا جس کا اسے اندازہ تک نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا اور حویلی پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دن بھر کی مصروفیات کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور باہر ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ لان میں لگے درختوں کے پتے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ نور اپنے کمرے میں سو نہیں پا رہی تھی، اور پچھلے کچھ دنوں سے اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فرجاد نے اسے تسلی دی ہے، لیکن دل کسی بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھا۔ رات کی تاریکی میں حویلی کا وسیع صحن خاموش کھڑا تھا۔ نور نے بے دھیانی میں گیلری کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ بس باہر کا منظر دیکھنا چاہتی تھی کہ اچانک اس کی نظر حویلی کے گیٹ کے قریب ایک شخص پر پڑی۔ وہ شخص آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ نور کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کا چہرہ دیکھتے اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ نہیں، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، وہ وہی شخص تھا، وہ جسے اس نے لندن میں دیکھا تھا، وہی جس سے بچنے کے لیے وہ بھاگی تھی۔ نور چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک بات گونج رہی تھی، وہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ اس نے فوراً دروازہ بند کیا، لیکن خوف کم نہ ہوا۔ اسے لگا کہ وہ شخص ابھی حویلی کے اندر آ جائے گا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے کچھ سوچے بغیر کمرے سے باہر قدم نکالا۔ اس وقت اسے صرف ایک شخص یاد آیا، اور وہ تھا فرجاد۔ وہ تیزی سے راہداری عبور کرتی فرجاد کے کمرے کے سامنے پہنچی اور دروازہ بجانے لگی۔ اندر فرجاد گہری نیند میں تھا۔ دستک کی آواز سن کر فوراً اٹھ بیٹھا۔ اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے نور کھڑی تھی۔ وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، چہرہ خوفزدہ تھا اور آنکھوں میں گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ فرجاد کچھ پوچھتا اس سے پہلے ہی نور بے اختیار آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ ایک لمحے کے لیے فرجاد بالکل ساکت رہ گیا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نور، جو ہر وقت اس کے سامنے مضبوط اور بے پرواہ نظر آتی ہے،
اس طرح خوفزدہ ہو کر اس کے پاس آئے گی۔ اس کے بازو بے اختیار حرکت میں آئے۔ اس نے آہستہ سے نور کو سنبھال لیا۔ نور، اس کی آواز میں حیرت بھی تھی اور فکر بھی۔ نور کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ یہاں بھی آ گیا۔ فرجاد کے تاثرات بدل گئے۔ کون؟ نور نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہی شخص، لندن والا، میں نے اسے حویلی کے باہر دیکھا ہے۔ وہ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا۔ فرجاد نے اسے غور سے دیکھا۔ اس بار وہ صرف اس کی بات سن نہیں رہا تھا بلکہ اس کے خوف کو محسوس بھی کر رہا تھا جو نور کی آواز میں چھپا ہوا تھا۔ نور، میری طرف دیکھو۔ نور نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ جب تک میں یہاں ہوں تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں ایسا یقین تھا کہ نور کے دل کو کافی سکون ملا۔ فرجاد نے اسے آہستہ سے کہا، تم کمرے میں جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ نور نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، آپ اکیلے مت جائیں۔ فرجاد نے پہلی بار اس کے خوف کو اتنا قریب سے محسوس کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ساتھ چلتے ہیں۔ دونوں خاموشی سے نور کے کمرے کی گیلری کی طرف بڑھ گئے۔ فرجاد نے احتیاط سے باہر دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کی نظریں رک گئیں۔ گیٹ کے باہر واقعی ایک شخص کھڑا تھا۔ نور کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہی ہے۔ فرجاد نے کچھ نہیں کہا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر فوراً پردہ پیچھے کر دیا۔ اس کے ذہن میں اب کئی سوال تھے۔ یہ شخص کون تھا؟ یہاں کیوں آیا تھا؟ اور اسے نور کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ فرجاد واپس اپنے کمرے میں گیا اور فوراً حویلی کے سیکیورٹی سسٹم کی فوٹیج نکلوانے کا انتظام کیا۔ چند منٹ کے بعد ہی CCTV کیمروں کی ریکارڈنگ سامنے تھی اور اس شخص کی واضح تصویر حاصل کر لی گئی تھی۔ فرجاد نے تصویر اپنے قابل اعتماد آدمی کو بھیجی۔ مجھے اس شخص کے بارے میں مکمل معلومات چاہیے۔ کون ہے، کہاں رہتا ہے اور نور کے پیچھے کیوں ہے؟ اس کے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ یہ وہی فرجاد تھا جو چند دن پہلے تک نور کے رویے سے ناراض تھا، مگر آج معاملہ مختلف تھا۔ آج بات صرف ایک رشتے کی نہیں تھی، آج بات نور کی حفاظت کی تھی۔ جب وہ واپس کمرے میں آیا تو نور ابھی بھی پریشان بیٹھی تھی۔ فرجاد اس کے قریب آیا۔ نور، میں نے سب انتظام کر دیے، اب تمہیں اکیلے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نور نے اسے دیکھا۔ شاید پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ فرجاد ہی ایک ایسا شخص ہے جس کے سامنے وہ اپنا خوف ظاہر کر سکتی ہے۔ فرجاد بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کچھ دن پہلے یہی لڑکی اسے مغرور لگتی تھی، مگر آج اسے احساس ہوا کہ وہ صرف مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی، اور نہ جانے کب اس کی فکر کرتے کرتے اس کے دل میں نور کے لیے ایک نرم گوشہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ وہ خود بھی اس احساس کو بھی نام نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اتنا ضرور جان چکا تھا کہ اگر نور کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو وہ خاموش نہیں رہے گا۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے اور حویلی کی روشنیاں مدھم پڑ چکی تھی۔ سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے، مگر فرجاد سکندر کے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ وہ شخص کون تھا اور وہ نور تک کیسے پہنچا۔ کمرے میں بیٹھا فرجاد مسلسل کچھ سوچ رہا تھا کہ آخر اسے ایک راستہ نظر آیا۔ خطرہ ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ صرف حفاظت نہ کی جائے بلکہ اس شخص کی حقیقت بھی سامنے لائی جائے۔ اسی وقت اس نے نور سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ نور کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ دستک کی آواز پر نور، جو ابھی تک جاگ رہی تھی، چونک گئی۔ کون؟ میں ہوں، فرجاد۔ نور حیران رہ گئی۔ اتنی رات کو فرجاد کا اس کے کمرے میں آنا اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے فرجاد سنجیدہ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ نور نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں، لیکن مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ نور ایک طرف ہو گئی۔ فرجاد اندر آیا اور چند لمحے خاموش کھڑا رہا، جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو۔ میں اس شخص کو ایسے آزاد نہیں چھوڑ سکتا۔ نور کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اسے سامنے لانا ہوگا۔ نور نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ لیکن کیسے؟ فرجاد نے اپنے منصوبے کے بارے میں بتایا، مگر اس کے ہر قدم کی تفصیل ابھی اس کے چہرے سے بھی چھپی ہوئی تھی۔ نور کا رد عمل فوراً آیا۔ نہیں نور، میری بات سنو۔ نہیں فرجاد، میں دوبارہ کسی بھی خطرے میں نہیں پڑنا چاہتی۔ اس کی آواز میں خوف تھا۔ فرجاد نے پہلی بار اس کے خوف کو اتنا قریب سے محسوس کیا اور وہ نرم لہجے میں بولا، میں سمجھتا ہوں تم کیوں ڈر رہی ہو، لیکن سوچو، جب تک وہ شخص باہر ہے تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ نور خاموش ہو گئی۔ ہم ہر وقت ڈر کر نہیں رہ سکتے۔ اگر وہ واقعی تمہارے پیچھے ہے تو ہمیں اس حقیقت تک پہنچنا ہوگا۔ نور نے نظریں جھکا لیں۔ وہ جانتی تھی کہ فرجاد کی بات غلط نہیں تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے،
فرجات نے اسے دیکھا۔ تم یقین سے کہہ رہے ہو؟ نور نے سر ہلایا۔ ہاں۔ اگلی رات حویلی غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ گھر کے سب افراد اپنی اپنی نیند میں تھے، مگر حویلی کے دو لوگ ایک ایسے راز کی طرف بڑھ رہے تھے جس کا تعلق نور کی حفاظت سے تھا۔ نور نے آج پہلی بار ایسا لباس پہنا جس کے عام شخصیت سے مختلف تھا۔ چہرے پر ماسک تھا تاکہ اسے پہچانا نہ جا سکے، اور وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کیا میں یہ کر پاؤں گی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اسی لمحے فرجات کی آواز آئی، نور۔ وہ پلٹی۔ فرجات نے اسے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ نہ اس کے لیے بدل گئی تھی، بلکہ اس کے لیے آج اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ لڑکی خوف کے باوجود کتنی ہمت رکھتی ہے۔ گھبرانا نہیں ہے، فرجات نے کہا۔ میں تمہارے آس پاس ہی ہوں۔ نور نے سر ہلایا۔ دونوں کلب پہنچے۔ اندر موسیقی کی آوازیں تھیں اور لوگ اپنے اپنے انداز میں مصروف تھے۔ نور کی نظریں مسلسل ارد گرد گھوم رہی تھی، پھر اچانک وہ شخص نظر آیا، وہی شخص۔ نور کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ فرجات نے دور سے اسے اشارہ کیا کہ خود کو سنبھالو۔ نور نے گہری سانس لی اور آگے بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ شخص اس کے قریب تھی۔ اس شخص نے اسے دیکھا، پھر معمول کے انداز میں بات شروع کی۔ نور اپنے خوف کو چھپاتے ہوئے خود کو پرسکون رکھنے لگی۔ وہ شخص اس بات سے بے خبر تھا کہ جس لڑکی کو ایک عام لڑکی سمجھ رہا تھا، وہی اس کے خلاف سب سے بڑا ثبوت بننے والی تھی۔ فرجات دور کھڑا ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی۔ یہ اب صرف ایک اتفاق نہیں تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ شخص نور کے پیچھے کیوں تھا۔ کچھ دیر بعد فرجات نے اپنے منصوبے کے اگلے حصے پر عمل کیا۔ نور بھی اپنی ہمت جمع رکھی، اور اسی لمحے ایک بات یاد آئی۔ اسے حقیقت جاننی تھی کہ چاہے وہ کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو۔ اور فرجات، وہ پہلی بار صرف ایک شوہر کے فرض کی وجہ سے نہیں، بلکہ دل کی ایک انجانی فکر کی وجہ سے نور کی حفاظت کر رہا تھا۔ کلب کی تیز روشنیوں اور شور کے درمیان نور کا دل مسلسل دھڑک رہا تھا۔ باہر سے وہ خود کو پرسکون دکھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اندر کہیں خوف اب بھی موجود تھا۔ سامنے کھڑا وہ شخص بے خبر تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ وہ اس وقت موجود ہے، وہی لڑکی اس کی حقیقت جاننے کے لیے آئی ہے۔ نور نے ایک لمحے کے لیے دور کھڑے فرجات کی طرف دیکھا۔ فرجات کی نظریں صرف نور پر تھیں۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ والی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ ہر لمحے تیار ہو کہ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو وہ فوراً نور تک پہنچ جائے گی۔ کچھ دیر بعد ہی نور نے محسوس کیا کہ اس شخص کے رویے میں اعتماد آ گیا۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ خود ایک جال میں آ چکا ہے۔ فرجات نے موقع دیکھتے ہوئے اپنا اگلا قدم اٹھایا۔ کچھ وقت گزرا تو وہ شخص آہستہ آہستہ بے ہوشی کی کیفیت میں جانے لگا، اور چند ہی دیر میں وہاں سے ہٹنے کے قابل نہ رہا۔ فرجات نے فوراً آگے بڑھا، اور جیسے ہی اسے اپنی طرف آتے دیکھا، اس کے اندر چھپا ہوا خوف کچھ کم ہو گیا تھا۔ اب نور نے آہستہ سے پوچھا۔ فرجات نے ارد گرد نظر دوڑائی تھی۔ اب ہمیں اس کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ کون ہے۔ کچھ دیر بعد اس شخص کو وہاں سے لے گئے تاکہ اس کی حقیقت سامنے آ سکے۔ کلب سے نکلنے کے بعد رات کی خاموش سڑکوں پر گزرتی تیزی سے حویلی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ فرجات کے چہرے پر معمول کی سنجیدگی تھی، لیکن اس کے ذہن میں ابھی بھی بہت سے سوال گردش کر رہے تھے۔ وہ شخص جس نے نور کو لندن سے یہاں تک خوفزدہ رکھا، آخر اس کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا، یہ جاننا ابھی باقی تھا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر فرجات نے ارد گرد ایک نظر ڈالی۔ سب کچھ خاموش تھا۔ اس نے احتیاط سے اس شخص کو گاڑی کے پچھلے حصے میں محفوظ کر دیا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے اور کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ نور خاموش کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے بہت ہی عجیب تھا۔ چند گھنٹے پہلے تک وہ ایک ایسے شخص کے سامنے کھڑی تھی جس سے اسے خوف تھا، اور اب اسی خوف سے نکلنے کے لیے فرجات کے ساتھ تھی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ فرجات نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ کچھ دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی، اور پھر اچانک فرجات نے کہا، نور تم اپنے کپڑے چینج کر لو۔ نور نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ فرجات نے سڑک سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ جو کپڑے تم نے پہنے ان میں اگر کسی نے تمہیں دیکھا تو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نور کے ماتھے پر بل آ گئے۔ مسئلہ؟ ہاں، فرجات نے پرسکون لہجے میں کہا۔ آج رات تمہیں اس جگہ بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے۔ اگر کسی کو یاد رہا کہ تم اسی لباس میں یہاں تھی تو سوال اٹھ سکتے ہیں۔ نور خاموش ہو گئی، مگر اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ اس نے فرجات کو غور سے دیکھا۔ آپ نے پہلے سے میرے کپڑے گاڑی میں کیوں رکھے ہوئے تھے؟ فرجات نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی۔ نور نے نظریں ہٹا لی، لیکن دل میں ایک شک سا پیدا ہو چکا تھا۔ آپ کو پہلے سے کیا سب کچھ معلوم تھا؟ فرجات نے بھویں سکیڑی۔
کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ نے سب کچھ پہلے سے پلان کر رکھا تھا، کپڑے بھی، گاڑی بھی، سب کچھ؟ فرجاد نے گہری سانس لی۔ نور، ہر چیز کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو تم سمجھ رہی ہو، لیکن آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ اس کی آواز میں ناراضگی تھی۔ فرزاد کچھ لمحے خاموش رہا، کیونکہ اگر میں تمہیں ہر تفصیل پہلے بتاتا تو شاید تم گھبرا جاتی۔ نور نے فوراً جواب دیا، اور اگر میں آپ پر شک کرتی تو؟ یہ سن کر فرزاد خاموش ہو گیا۔ یہ بات اسے بری لگی، مگر وہ جانتا تھا نور کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ بھی یہی محسوس کرتا۔ تمہیں حق ہے سوال کرنے کا، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن میری نیت پر شک کرنے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ آج جو کچھ بھی کیا تمہاری حفاظت کے لیے کیا۔ نور نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ فرجات نے اس کی مدد کی تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں کچھ سوال موجود تھے۔ کچھ دیر بعد فرجات نے گاڑی ایک سنسان جگہ پر روک دی۔ یہاں رکیں گے؟ نور نے حیرت سے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں سے آگے اگر ہم عام حالت میں جائیں گے تو بہتر ہوگا۔ فرجات نے گاڑی میں رکھا بیگ آگے کیا۔ اس میں تمہارے کپڑے ہیں۔ نور نے بیگ لیا، مگر ابھی بھی اس کے چہرے پر ہچکچاہٹ تھی۔ فرجات نے اس کی کیفیت محسوس کی۔ نور، میں جانتی ہوں یہ سب تمہیں عجیب لگ رہا ہے، لیکن آج کی رات آسان نہیں تھی۔ ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑے گا۔ نور نے پہلی بار اس کے لہجے میں ناراضگی کے بجائے فکر محسوس کی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ چند منٹ بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے چہرے پہ پہلے والی گھبراہٹ کچھ کم ہو گئی تھی۔ فرجات نے گاڑی دوبارہ چلائی۔ راستے بھر دونوں خاموش رہے، مگر یہ خاموشی پہلے جیسی اجنبیت والی نہیں تھی۔ نور کے ذہن میں اب بھی کئی سوال تھے، مگر ایک بات تو واضح ہو چکی تھی، فرجات اسے بالکل بھی نقصان پہنچانے والا شخص نہیں تھا، اور فرجات بھی یہ محسوس کر رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ ضدی اور مغرور سمجھتا تھا وہ اصل صرف حالات کے سامنے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حویلی کی روشنیاں دور سے نظر آنے لگی تھیں، مگر دونوں کو معلوم تھا کہ اصل کہانی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ایک راز کھلا تھا لیکن کئی راز تو ابھی کھلنے باقی تھے۔ فرجات نے جب دوبارہ کہا کہ کپڑے تبدیل کر لو تو نور نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ لیکن کیوں؟ فرجات نے اس کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کے لہجے میں سختی تھی۔ کیونکہ میں نے کہا۔ نور کو اس کا انداز پسند نہیں آیا۔ آپ ہر بات حکم کے انداز میں کیوں کرتے ہیں؟ فرجات نے چند لمحے سے دیکھا، پھر سنجیدگی سے بولا، کیونکہ ابھی ہمارے پاس بحث کرنے کا تو بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ اگر کسی نے تمہیں اسی لباس میں دیکھا اور بعد میں کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو خود ہی پریشان ہو جاؤ گی۔ نور نے کچھ کہنا چاہا، مگر فرجات کے چہرے پر موجود سنجیدگی دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ صرف اپنی مرضی نہیں چلا رہا بلکہ کسی وجہ سے اتنا محتاط ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ فرجات نے گاڑی ایک محفوظ جگہ پر روک دی اور نور کو کپڑے کا بیگ دے دیا۔ نور گاڑی سے اتر گئی۔ چند منٹ بعد واپس آئی تو اس کا لباس تبدیل ہو چکا تھا۔ فرجات نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر گاڑی دوبارہ سے اسٹارٹ کر دی۔ راستے میں دونوں خاموش رہے۔ نور کے ذہن میں بہت سے سوال تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ فرجات آخر ہے کون؟ وہ اتنی منصوبہ بندی کیسے کر رہا ہے؟ اسے ہر خطرے کا اندازہ پہلے ہی سے کیسے ہو جاتا ہے؟ کچھ ہی دیر کے بعد اچانک سڑک پر پولیس کی گاڑی نظر آئی۔ ایک اہلکار نے ہاتھ کے اشارے سے فرجات کی گاڑی رکوا لی۔ فرجات نے گاڑی سائڈ پہ کر دی۔ پولیس اہلکار آگے آیا۔ کاغذات دکھائیں۔ فرجات نے خاموشی سے اپنا کارڈ نکالا اور اہلکار کی طرف بڑھا دیا۔ اہلکار نے کارڈ دیکھا تو اس کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ اس نے سیدھا ہو کر فرجات کو سیلیوٹ کیا۔ سر۔ نور جو یہ سب دیکھ رہی تھی حیرت سے فرجات کو دیکھنے لگی۔ فرجات نے بس سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ پولیس اہلکار نے راستہ صاف کر دیا۔ گاڑی دوبارہ چل پڑی۔ کچھ لمحوں تک نور خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، آپ؟ فرجات نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ پولیس میں ہیں؟ فرجات نے مختصر جواب دیا۔ ہاں۔ نور چند لمحوں تک خاموش رہی۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں؟ تم نے پوچھا نہیں؟ فرجات نے سادہ انداز میں جواب دیا۔ نور نے اسے دیکھا۔ اسے عجیب سا احساس ہوا، جس شخص کو صرف ایک سخت مزاج اور خاموش انسان سمجھ رہی تھی، اس کی زندگی کے بارے میں اسے کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی پولیس اسٹیشن کے باہر رکی۔ فرجات نے گاڑی سے اتر کر پچھلی طرف جا کر اس شخص کو باہر نکلوایا۔ نور بھی حیرت سے سب دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلی بار فرجات کو اپنے کام کے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ پولیس اہلکاروں نے اس شخص کو اندر لے لیا۔ کچھ دیر بعد فرجات بھی اندر چلا گیا۔ تفتیش شروع ہوئی۔ کافی دیر تک سوال جواب ہوتے رہے اور آخر وہ شخص خاموش نہ رہ سکا۔ ہاں، میں اس کے پیچھے تھا۔ فرجات کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ کیوں؟ وہ شخص خاموش رہا، پھر ہنس دیا، کیونکہ اس نے وہ دیکھ لیا تھا جسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ فرجات نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اس شخص کی نظریں جھکا لیں۔
لندن میں اس طرح میں دیکھ لیا تھا، میں معلوم تھا کہ اگر وہ بات باہر لے گئی تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ نور جو باہر کھڑی تھی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے آج پہلی بار مکمل یقین ہوا کہ اس کا خوف صرف ایک وہم نہیں تھا، وہ شخص واقعی اس کے پیچھے تھا۔ فرجاد نے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے پوچھا، اور پاکستان تک کیوں آئے؟ اس شخص نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کی خاموشی بہت کچھ بتا رہی تھی۔ فرجاد نے افسر کو اشارہ کیا، اسے قانونی کارروائی کے لیے ذرا بند کر دو۔ کچھ دیر بعد وہ شخص سوالات میں تھا۔ فرجاد باہر آیا اور نور وہیں کھڑی رہی، اس کے چہرے پر بہت سے سوالات تھے۔ آپ کو کیسے پتا تھا کہ کیا کرنا ہے؟ فرجاد نے اسے دیکھا، کیونکہ میرا کام ہی یہی ہے۔ نور خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، آپ صرف کاروبار نہیں کرتے؟ فرجاد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں۔ نور نے پہلی بار اسے ایک نئے انداز میں دیکھا۔ وہ شخص جسے وہ مغرور سمجھتی تھی دراصل ایک ذمہ دار انسان تھا۔ واپس جاتے ہوئے گاڑی میں پہلی جیسی خاموشی نہیں تھی۔ نور کے دل میں اب فرجاد کے لیے صرف ناراضگی نہیں تھی، اور فرجاد کے دل میں بھی نور اب صرف ایک ذمہ داری نہیں رہی۔ کچھ رشتے وقت کے ساتھ بنتے ہیں، اور کچھ رشتے مشکل وقت میں اپنی اصل پہچان کرواتے ہیں۔ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا۔ وہی نور جو کبھی فرجاد کو صرف ایک سخت مزاج اور خاموش انسان سمجھتی تھی، اب اس کے دل میں اس کی عزت اور محبت پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ مشکل وقت میں فرجاد نے کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب وہ خوفزدہ تھی تب فرجاد نے اسے کمزور نہیں سمجھا، بلکہ اس کا سہارا بنا۔ اور فرجاد وہ بھی آہستہ آہستہ نور کو صرف ایک بچپن کے رشتے کے طور پر نہیں، بلکہ اپنی زندگی کے ایک خاص حصے کے طور پر قبول کرنے لگا تھا۔ رخصتی کا دن آ گیا۔ حویلی روشنیوں سے سجی ہوئی تھی اور ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا۔ نور دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر آج اس کے دل میں وہ خوف یا اجنبیت نہیں تھی جو پہلی بار پاکستان آنے پر تھی۔ آج وہ جانتی تھی کہ جس شخص کے ساتھ وہ اپنی زندگی شروع کرنے جا رہی ہے، اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اس کی عزت کرنا جانتا ہے۔ جب فرجاد اسے لینے آیا تو ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملیں۔ فرجاد کی آنکھوں میں پہلی بار وہ سختی نہیں تھی، صرف اپنائیت تھی۔ رخصتی کے وقت نور کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ فرجاد نے آہستہ سے کہا، نور پریشان مت ہونا، اب یہ سفر تم اکیلی نہیں کرو گی۔ نور نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دی۔ رات کو جب نور کمرے میں آئی تو دل کی دھڑکن تیز تھی۔ یہ وہی رشتہ تھا جس کا آغاز برسوں پہلے ایک بچپن کے فیصلے سے ہوا، مگر آج اس رشتے میں دونوں کی اپنی رضا اور احساس شامل تھا۔ فرجاد کچھ دیر بعد کمرے میں آیا، کچھ لمحوں تک دونوں خاموش رہے۔ پھر فرجاد نے مسکرا کر کہا، آج بھی تم مجھے یہاں پہلے دن والی نور ہی لگ رہی ہو۔ نور نے حیرت سے پوچھا، پہلے دن والی؟ ہاں وہی، جو ہر بات پر مجھے جواب دیتی تھی۔ نور ہنسی، اور آپ بھی پہلے دن والے ہی ہیں۔ فرجاد نے بھویں اٹھائیں، کیسے؟ اب بھی کم بولتے ہیں۔ دونوں کے درمیان پہلی بار ایسی آسانی تھی۔ وہ خاموشی جو پہلے فاصلے کی علامت تھی اب سکون بن چکی تھی۔ فرجاد نے آہستہ سے کہا، نور میں جانتا ہوں ہماری کہانی عام نہیں۔ نور نے اسے دیکھا۔ شروع میں شاید ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھا نہیں تھا، لیکن اب فرجاد نے مسکرا کر جواب دیا، اب میں خوش ہوں کہ میری زندگی میں تم ہو۔ نور کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ فرجاد کے الفاظ کم ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کچھ کہتا ہے تو دل سے کہتا ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے بھی آپ کو غلط سمجھا تھا۔ فرجاد نے پوچھا، اور اب؟ نور نے مسکرا کر کہا، اب لگتا ہے کہ مجھے آپ جیسا ہمسفر ملا، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ فرجاد نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس لمحے دونوں کے درمیان صرف محبت نہیں، بلکہ ایک گہرا اعتماد بھی تھا۔ وہ شخص جو کبھی زبردستی کا فیصلہ لگتا تھا، آج دونوں کی خوشی اور رضامندی سے ایک خوبصورت بندھن میں بن چکا تھا۔ اور اس رات دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ اب زندگی کے ہر راستے پر ساتھ چلیں گے، کیونکہ اصل محبت صرف قریب آنے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے، عزت دینے اور مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہنے کا نام ہے۔